یا جو بے اطمینانی والی کیفیت بنی وہ کبھی اور نہیں بنی، اس لیے کہ ایک وقت ایسا ہے آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، آپ حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہو، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے دیتے ہیں، اگر اس وقت جواب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، جواب مل جاتا ہے، آپ کو جواب مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور ہدایت ہر وقت آپ کو مل رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اور اب حضور اکرم دنیا میں نہیں ہے، اب کس سے پوچھیں گے، سوال کس سے کریں گے، مشکلات کس سے حل کروائیں گے، مشورے کس سے لیں گے، اللہ تک اپنی باتیں کیسے پہنچائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھ لینے سے جو صحابیت کا مقام و مرتبہ ملتا تھا اب وہ نہیں ملے گا۔ یہی مہینہ ہے جس کو ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی روانگی اسی زمانے میں ہوئی، اور ہم بھی اس معاملے میں کسی نہ کسی طرح چلتے چلاتے رہے۔ ایک زمانے تک تاریخ اسلام میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اور نہ آپ کے جانے کا غم یہ نظر نہیں آتا۔ کئی 100 سال کی تاریخ اٹھا لیں، کئی 100 سال کے واقعات دیکھ لیں، آپ کو یہ بات کہیں نہیں ملے گی کہ جی فلاں وقت فلاں جگہ خوشی منائی گئی، یا یہ کہ فلاں وقت فلاں جگہ غم منایا گیا۔ نہ خوشی کی پرواہ نہ غم۔ وجہ یہ تھی کہ دین لوگوں کے پاس موجود تھا، عمل کرنے کا جذبہ تھا، اور اس کو نافذ العمل کرنے کا ذوق اور شوق تھا، لہذا لوگ دین سے جڑے ہوئے تھے۔ جو بندہ دین سے جتنی محبت زیادہ کرتا تھا وہ اتنی حضور علیہ السلام کی اتباع بھی زیادہ کرتا تھا، اور جس کو حضور کے دین سے زیادہ تعلق ہوتا تھا وہ دین حاصل بھی اتنا زیادہ کرتا تھا۔ میرے محترم، آج سے کوئی زیادہ سے زیادہ 100 سال لگا لیجئے، 100 سال پہلے جب مسلمانوں کا اجتماعی شرازہ بکھر گیا، مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق یہ پارا پارا ہو گیا، جو مسلمان پوری دنیا میں ایک مملکت کی صورت میں رہتے تھے اور وہ 57-58 ملکوں میں بانٹے گئے، اور پھر ہر ملک کے مفادات دوسرے سے ٹکرانے لگے، پھر مسلمان کا دشمن ہونے لگا، پھر مسلمانوں کو مسلمان تحت ایک کرنے لگے، پھر ایک ملک دوسرے ملک کو شکست دینے لگا، پھر ہماری نظروں میں کسی مسلمان کی عزت اور آبرو، کسی مسلمان کا جان مال یا اس کا خون سے زیادہ اپنے ملک کی زمین کا ایک ایک چپا وہ زیادہ محترم ہونے لگا، اور دین عملی طور پر ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ پھر ہماری صورتحال رسم و رواج میں رہ گئی، پھر دین کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے رسمیں بنائی، اور ان رسموں میں رنگا رنگ کی رسمیں۔ اسی دوران پھر حضور علیہ السلام کی ولادت کی رسم بنائی گئی، پھر آپ کی وفات کی رسم بھی بنائی گئی۔ کچھ عرصہ تک 12 وفات چلتا رہا، حضور علیہ السلام کے غم میں کچھ لوگ پڑھتے ختم دلاتے،
یا کوئی تلاوت کرتے، درود پاک پڑھتے، اس طرح چلتا۔ پھر وقت آیا لوگوں نے میلاد منانا شروع کیا، پھر میلاد کا نظام شروع ہو گیا، اور پھر چلتے چلتے رسموں میں گناہ شامل ہونے شروع ہوئے، اس لیے کہ جب رسموں میں بدعات شامل ہو جائیں تو پھر یہ رسمیں یہ گناہ بننا شروع ہو جاتی، ورنہ اس سے پہلے ایسا تھا کہ آپ رسمیں کرتے رہیں، شریعت کی کسی کتاب میں رسم کو گناہ نہیں کہا گیا۔ ہاں جب رسم عبادت بنائی جائے تو پھر گناہ یہ ثواب بنتا ہے، اور اگر رسم کو رسم رکھا جائے تو ٹھیک ہے، کرتے رہو رسم۔ ایسی رسمیں زندگی میں ہم بے شمار کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو کبھی کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی بھی وہ آپ کو نہیں کہے گا یہ ثواب ہے یا یہ گناہ ہے، بھئی رسم ہے، کرتے رہو۔ اور یہ رسمیں دین کی رسمیں بھی تھیں، اور یہ رسمیں ہماری اپنی معاشرتی رسمیں بھی تھیں، اور دین نے جب رسموں کا روپ اختیار کیا تو اس میں بعض بدعات شامل ہونے لگی، اور مقصد صرف تزیین و آرائش تھا، اس رسم کو مزین کرنا تھا، لوگوں کو وہ زیادہ خوبصورت بنا کر پیش کرنا تھا، اور یہ گناہ پھر اللہ سے ہمیں دور کرنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث بنے۔ اور اس دور کا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیکی کریں لیکن گناہ ہو رہا، ہم ثواب کی نیت سے کوئی کام کریں، بدلے میں اللہ کا عذاب مل رہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں اور بدلے میں ناراضگی مل رہی، حضور کی محبت میں کام کریں اور حضور کے دین سے نفرت ہو رہی۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ یہ خرابی کی طرف ہمیں لے جانے لگی، اور آج ہمارا دین یہ رسموں کا دین بننے لگا ہے۔ آج ہم دین میں رسم کو مقدم کرنے لگے ہیں، رسموں کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ رسم میں تزیین و آرائش زیادہ کہاں پہ ہے، خوبصورتی کہاں پہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ قاری صاحب ان کی نا صفیں سیدھی کروا دو، وہ تھوڑے ٹیڑھی ہیں، وہ نماز اسی طرح ہی پڑھ رہے ہیں۔ ہم بھی اتنے سادے لوگ ہیں، نہیں دیکھتے کہ صف کیسے ہے، جیسے بچھیے شروع کر دیتے۔ یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اگر تو یہ نمازیں اگر سلام پھیر دیں تو مصلی پہلے ٹھیک کر لیں، اس طرح نماز نہیں ہوگی، یہ ذرا اس کے مطابق کر دیں جس طرح یہ۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ رسموں میں ایسی چیزیں آنے لگیں جنہوں نے گناہ کا لبادہ لیا ہوا تھا، اور پھر وہ گناہ بالائے گناہ بنتے چلے گئے، اور ہم دین سے دور ہوتے چلے گئے، لیکن ہم دین کی دشمنی میں دین سے دور نہیں ہوئے، ہم دین کی محبت میں دین سے دور ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ میں نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں نبی رسول مبعوث کیا، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص وقت ہمارے لیے احسان ہے؟ ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہودیوں میں ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ایک آیت اگر ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم وہ دن عید کا دن بنا لیتے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا یہ جو آیت ہے نا قرآن کریم میں، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی، اسلام کو بطور دین اس کو پسند کر لیا اور قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، تو جمعہ ہمارے نزدیک وہ پورے ہفتے کا سردار ہے،
اور یہ مقام فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے ایام میں تھا، اور وہ دن ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ اور عرفہ دن ہے، اور اس کے لیے ہمیں تو الگ سے کوئی دن منانے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں دین کے آنے پر بڑا خوش ہوں، تو جمعہ کا دن اور جمعہ کے دن بھی عصر سے مغرب تک درود پاک پڑھنے کا عمل مسنون عمل ہے، آپ وہ کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میرے اوپر درود پاک زیادہ پڑھا، اور فرمایا فإنہ عرض علیہ، وہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے، ایک امتی درود پڑھ رہا ہو، فرشتے اسی وقت نبی علیہ السلام کو پہنچا رہے ہوں، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو؟ اور بتایا جا رہا ہو یا رسول اللہ فلاں امتی وہ آپ کے لیے یہ درود پاک کا ہدیہ پڑھ رہا، اور پھر درود پاک بھی وہ اللہ کی عبادت اور نعمت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ 3 نعمتیں ایک مرتبہ درود پڑھنے پر دیتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ کہ درود پاک ہماری زندگیوں سے نکل گیا، اور اگر محبت اور عشق کی وجہ سے درود آیا بھی تو وہ جس کی وجہ سے ہم آپس میں تنازع کر رہے ہیں۔ اب ہم کہیں گے نہیں جی نہیں، درود پاک پڑھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دوسرا کہے گا نہیں نہیں، یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کوئی کہے گا نہیں یہ پڑھنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو کہے گا نہیں پڑھنا چاہیے، ہم کہیں گے یہ گستاخ ہے۔ حالانکہ دیکھیں، کسی الفاظ کا جو میرے آپ کے الفاظ ہیں ان کے انکار سے تو گستاخی نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا درود پاک پڑھا کریں؟ تو جو الفاظ صحیح حدیث میں مروی ہیں وہ ہیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جس میں محمد کریم اور آپ کی آل کا ذکر ہے، جس میں ہم ابراہیم اور آپ کی آل کا ذکر ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بنا کہ ہم 2 مرتبہ جب آل کا لفظ بولتے ہیں اپنے لیے 2 مرتبہ دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں۔ نبیوں کی آل وہ نہیں ہوتی جو ان کے گھر میں پیدا ہو، نبیوں کی آل وہ ہوتی ہے جو ان کی تعلیمات کو اپنا کر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لے۔ جس نے ابراہیم کا کلمہ پڑھا وہ ابراہیم کی آل ہے، جنہوں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا ان کی آل نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہودی ابراہیم کی آل ہے، میں کہا کرتا ہوں آل نہیں ہے، اس لیے کہ جن کو ابراہیم کے اوپر درود پاک پڑھنا نہیں آتا وہ آل کیسے بن گئی؟ لوگ کہتے ہیں عیسائی ابراہیم کی آل ہے، میں کہا کرتا ہوں وہ نہیں آل، اس لیے کہ جن کو اپنے پاک پیغمبر ابراہیم، عیسیٰ اور موسیٰ کے لیے درود پاک پڑھنا نہیں آتا، اللہ سے رحمتوں کی دعا کرنی نہیں آتی، تو وہ کون سے ان کی اولاد ہوئی؟ اولاد کا حقدار کون ہے؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی اولاد کون ہے؟ فرمایا کل تقی نقی فہو آلی، ہر متقی اور پرہیزگار وہ میری آل میں سے ہے۔ لہٰذا جب آپ درود پاک پڑھتے ہو، آپ کہتے ہو اللہم صلی علی محمد، یا اللہ محمد پاک پر رحمت نازل کرنا، وعلی آل محمد، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یا اللہ ہم پر بھی رحمت نازل کرنا، اس لیے کہ ہم محمد کی آل ہے۔ یہ بعض دوسرے فرقے والے ہیں جن کا عقیدہ مسلک ہے کہ نہیں جی حضور کی آل صرف 5 تن پاک تھے باقی نہیں ہے، تو ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ان کا نظریہ یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو محمد کریم کی اتباع، اطاعت، فرما برداری، تقوی، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ محمد کریم کی آل میں سے ہے۔ تو جب آپ کہتے ہو وعلی آل محمد تو آپ اپنے اوپر درود پڑھ رہے ہو۔ پھر جب آپ کہتے ہو
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یا اللہ اس طرح کا درود بھیجنا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو ابراہیم کی آل کون ہوئی؟ ابراہیم کی آل محمد کریم، ابراہیم کی آل آپ سب بیٹھے ہوئے ہو جو ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کو نہیں جانتے۔ آپ کو نہیں پتہ ابراہیم پیدا کہاں ہوئے، آپ کو نہیں پتہ ابراہیم فوت کہاں ہوئے، لیکن آپ کو اتنا پتہ ہے کہ ابراہیم نے جو قربانی کا عمل اور سنت عمل جاری کیا وہ بقرعید پر آپ کرتے ہو، نہ یہودی کرتے ہیں نہ عیسائی کرتے ہیں۔ تو آل کون ہوئی؟ اسی طرح حج کے عمل میں اور سعی جو صفا اور مروہ کے درمیان اماں ہاجرہ جو حضرت ابراہیم کی اہلیہ انہوں نے کی، تو اولاد وہ کام کرتی ہے جو ماں باپ کریں، آل تو آپ ہوئے، یہود اور نصارہ آل کدھر سے آ گئے؟ تو میرے محترم، ہم کبھی کبھی نیکی کو کر کے گناہ کو کرنا شروع کر دیتے۔ اب درود تو پڑھنا چاہیے تھا رحمتوں کی دعاؤں کے لیے، ہم نے کہا نہیں درود پڑھنا ہے تو یہ والا پڑھو، تو ایک رسم کو ہم نے ایک لڑائی کا باعث بنا دیا، ایک عادت کو ہم نے لڑائی بنا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ چھوٹی نیکی یا چھوٹا عمل نہیں ہے کہ جن کے پیدا کرنے پر اللہ نے جہانوں میں احسان فرمایا۔ قرآن کریم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ نے احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، اور ان میں رسول مبعوث فرمایا۔ جب رسول مبعوث ہیں اس سے بڑا احسان نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے حضور کی ولادت پر مجھے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تو بھی ضرور کریں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اختلاف تنازع بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اپنی خوشی پر میں عورتیں نچاتا ہوں اور ہیجڑے بلاتا ہوں اور گانے والے بلاتا ہوں، یہ میری خوشی کا طریقہ ہے، لہذا حضور کی ولادت کی خوشی میں بھی میں ایسا ہی کام کروں گا، شریعت اجازت نہیں دے گی، بلکہ یہ گناہ سے بڑا گناہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ ایک گناہ جو آپ گناہ سمجھ کر کرو اور ایک گناہ جو آپ ثواب سمجھ کر کرو، جو ثواب سمجھ کر کرو گے وہ بڑا گناہ بن جائے گا۔ حضور کی ولادت ہے، آپ کا جی چاہتا ہے میں 10 دیگیں پکاؤں، بھائی پکاؤ، آپ کا جی چاہتا نہیں جی میں یہ کام کروں وہ کروں تو کر لیں، لیکن جب آپ کی وہ نیکی دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے، تکلیف بیماری کا باعث بنے، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، اس جگہ کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں کسی مومن کے جان، مال، خون اور عزت آبرو کی بھی حرمت ہے۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں ایک نیکی کروں اور آپ کو بے آبرو کر دوں۔ ہاں، میں اگر نیکی کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں مجھے نیکی اچھی لگتی تو ضرور کروں۔ آپ کا جی چاہتا ہے میں نیکی میں جلوس بھی نکالوں، بھائی نکال لیں، لیکن یہ کون سی نیکی ہے کہ آپ کے جلوس کی وجہ سے راستے میں چلنے والے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے؟ تو اس لیے میرے محترم، اصل بات اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت ہمیں دی، اور اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے، اور کامل اور مکمل دین ہمیں دے کر گئے ہیں، کوئی چیز ساتھ نہیں لے کر گئے، پورا قرآن، پورا دین وہ آج ہمارے پاس موجود ہے، اور دین کو ایسے ہاتھوں میں دے کر گئے، قیامت تک اگر کوئی اس کو بدلنا چاہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ نہیں بدل سکے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم نیکی کو نیکی کریں اور نیکی میں گناہ نہ شامل کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے تو اچھا کریں، لیکن وہ اچھائی کسی دوسرے پر مسلط بھی نہ کریں، کسی دوسرے کو اس کی وجہ سے بے عزت بھی نہ کریں، کسی دوسرے کو اس کی وجہ سے برا بھلا بھی نہ کہیں۔
یا برے برے القاب اور برے ناموں سے بھی نہ پکاریں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے جو آپ خود ہمیں دے کر گئے کہ ہمیں چاہیے کہ دین کو سینے سے لگائیں۔ رسم و رواج ہیں، اگر آپ کو اچھے لگیں تو ضرور کریں، نہیں اچھے لگتے تو نہ کریں، لیکن رسم کو کسی کی اذیت، تکلیف، گناہ کا باعث نہ بنائیں۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سے جو کہا سنا گیا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔